बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? जवाब: दिल की बीमारी। सवाल: अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से क्या चीज़ ख़त्म हो जाती है? जवाब: बरकत ख़त्म हो जाती है। सवाल: रोटी के साथ कौन सा फल खाने से कब्ज़ ठीक होती है? जवाब: आम खाने से। सवाल: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के रिश्ते में चचाज़ाद भाई थे। सवाल: दीन इब्राहिम की तलाश में सबसे पहले कौन सा शख्स मुल्क शाम गया था? जवाब: दीन इब्राहिम की तलाश में सबसे पहले ज़ैद बिन उमर मुल्क शाम गया था। सवाल: असहाबे कहफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब: शाम से। सवाल: किस मखलूक को अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया है? जवाब: अल्लाह ने फरिश्तों को मासूम पैदा किया है। सवाल: लोंडों से रग़बत में किस नबी की कौम मुब्तला थी? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम लोंडों से रग़बत, चोरी, डाका जैसी बदकिरदारियों में मुब्तला थे। सवाल: वसवसों और अल्हाम में क्या फ़र्क होता है? जवाब: वसवसा शैतान की तरफ से होता है जबकि अल्हाम अल्लाह की तरफ से। सवाल: क्या आपको मालूम है कि अगर किसी मुसलमान को इस्लामी तारीख याद ना हो तो क्या होगा? जवाब: अगर किसी मुसलमान को इस्लामी तारीख याद ना हो तो यह अमल गुनाहगारी में दाखिल है। सवाल: अल्लाह ताला ने किस घर को साफ सुथरा रखने का हुक्म दिया है? जवाब: खाने काबा को। सवाल: कुरान पाक में कितनी और कौन कौन सी सूरतों के नाम जानवरों और परिंदों के नाम पर आए हैं? जवाब: कुरान करीम की वो 7 सूरतें जो जानवरों और परिंदों के नाम पर हैं, इनके नाम ये हैं: 1 सूरह बकरा गाय, 2 सूरह इनाम ऊँट मवेशी बकरियां भेड़ें, 3 सूरह नहल मक्खियाँ, 4 सूरह नमल चूंटियाँ, 5 सूरह अनकबूत मकड़ी, 6 सूरह आदियात घोड़े, 7 सूरह फील हाथी।
سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کب مشرف باسلام ہوئے؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 2 ہجری میں مشرف باسلام ہوئے۔ سوال: صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ ہے، اس کے لکھنے والے کا نام بتائیے۔ جواب: ابو الحسن مسلم نشاپوری نے صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ لکھا۔ سوال: خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ حشر کی آیت نمبر 23 میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں؟ جواب: کیمرہ ہے جس کے سامنے لوگ آتے ہی مسکرانے لگتے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند کن صحابی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ سوال: محرم الحرام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب: اس مہینے کا نام محرم الحرام رکھا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں قتل کرنا حرام تھا۔ سوال: کسی ایک رکوع والی سورت کا نام بتائیے۔ جواب: سورۃ فاتحہ ایک رکوع والی سورت ہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق وہ ریاکاری ایسا عمل ہے جو چونٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔
سوال، نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب، نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال، ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب، ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال، سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب، سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال، 7 دن رات متواتر بعد 12 اور آندھی نے کس قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب، 7 دن رات متواتر بعد 12 اور آندھی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دے دیے تھے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بہنوں کو ایک ہی بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب، 10 سال سے کم عمر میں 2 بھائی یا 2 بہنوں کا ایک بستر پر سونا جائز ہے، البتہ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کر دو اور ان کے بستر بھی علیحدہ کر دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو الگ بستر پر سلانا چاہیے، لہٰذا 2 بھائی یا 2 بہنوں کو بھی 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک بستر پر نہیں سونا چاہیے۔ اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے بڑے بستر میں ایک سے زائد بھائی یا بہنوں کو سلانے کی مجبوری ہو تو درمیان میں گول تکیہ رکھ کر عملی طور پر ہر ایک کا بستر الگ الگ کر لیا جائے۔ موجودہ پرفتن دور میں اس بارے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوال، کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال، جہنمیوں کے لیے کھانے اور پینے کی کون کون سی چیز حرام کر دی جائے گی؟ جواب، جہنم میں جہنمیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خشک ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ سوال، عورت اگر حالت حیض میں نہا لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب، بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ عورت کو حالت حیض میں نہانا منع ہے، جبکہ اس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ عورت حالت حیض میں نہانا چاہیے تو نہا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سے بدن کی صفائی حاصل ہو جائے گی، اور صفائی کو حدیث پاک میں نصف ایمان کہا گیا ہے، جو کہ مستحب اور ثواب کا کام ہے۔ البتہ نجاست حکیمہ حیض ختم ہونے کے بعد نہانے سے زائل ہوگی۔ سوال، کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟
जवाब, काबा की छत पर नस्ब बड़ा बुत हबल था। सवाल, उन पहले साहबी का नाम बताएं जिनको हाकिम मुकर्रर किया गया। जवाब, हजरत साद बिन मास रज़ी अल्लाह अन्हो पहले सहाबी हैं जिनको हाकिम मुकर्रर किया गया। सवाल, सूरज गुरूब होने से रोकने वाला मौजज़ा कब पेश आया। जवाब, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बल्कान के हुक्मरान बाराक या बालाक से जंग के दौरान अल्लाह पाक का मौजज़ा रूनुमा हुआ, सूरज गुरूब होने से रोक दिया था। सवाल, नमाज में सुस्ती करने वाले को क़यामत के दिन किस शक्ल में उठाया जाएगा। जवाब, सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। सवाल, सबसे पहला गुनाह किस मखलूक ने किया था। जवाब, इब्लीस ने सबसे पहला गुनाह किया था। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक जहन्नम किन लोगों से इंतकाम लेने के लिए बेचैन होगी। जवाब, काफिरों से। सवाल, किस गुनाह के करने से इंसान का रंग काला हो जाता है। जवाब, कत्ल करने से इंसान का रंग काला हो जाता है। सवाल, औरत हामला हो जाए तो शौहर बीवी के साथ कब तक हम बिस्तरी कर सकता है, यानी बच्चा पैदा होने तक या कोई मुद्दत मुकर्रर है। जवाब, हालत हमल में किसी भी वक्त बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है, अलबत्ता अगर कोई दीनदार व माहिर तैयब या डॉक्टर किसी अज़र की बिना पर एहतियात का मशवरा दे तो इसकी बात पर अमल करना चाहिए। सवाल, मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में क्या करने से मना किया गया है। जवाब, मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में सिर्फ ताल्लुक़ ज़न व शो से बचना ज़रूरी है, इसके अलावा और दीगर काम जायज़ हैं। सवाल, पूरी दुनिया की आबादी में कितने फीसद मुसलमान हैं। जवाब, पूरी दुनिया की आबादी में 29% मुसलमान हैं। सवाल, जन्नत से हूर किस इंसान के लिए लाई गई थी। जवाब, जन्नत से हूर हजरत शीस अलैहिस्सलाम के लिए लाई गई थी। सवाल, बनी इसराइल वालों ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया था जिसकी वजह से हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जंगल की राह इख्तियार कर ली थी, वो इल्ज़ाम क्या था। जवाब, बनी इसराइल वालों ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर बीबी मरियम के हामला होने का इल्ज़ाम लगाया था। सवाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किसके दौर में पैदा हुए।
جواب: حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔ سوال: خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: خیرات کا حکم قرآن مجید میں 150 بار آیا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب: روزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا۔ سوال: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تھا۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کا نام توریت میں کیا دیا گیا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کا نام توریت میں ایلجا دیا گیا ہے۔ سوال: منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ جواب: منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ سوال: جس پہاڑ پر تجلی فرمائی اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے اور کہاں کہاں جا کر گرے تھے؟ جواب: بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے طور سینا یا زبیر پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے 6 ٹکڑے ہو گئے تھے، 3 مکہ میں جا گرے اور 3 مدینہ میں۔ جو ٹکڑے مکہ میں جا گرے وہ یہ ہیں: جبل سور، جبل صبیر، جبل ہرا، اور مدینہ والے یہ ہیں: جبل احد، جبل ودکان، جبل رضوی۔ ان کے مستقل پہاڑ بن گئے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام 24 ہجری میں ہوئی۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے کہ جنہوں نے کبھی کنویں کا پانی بھی نہیں پیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے ہمیشہ بارش کا ہی پانی پیا، کنویں کا کبھی نہیں پیا۔ سوال: کون سے الفاظ پڑھنے سے غیر مسلم کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سچے دل سے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے غیر مسلم کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب: مسجد دمشق مشرقی جانب سپید مینارہ پر۔
سوال: حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: صحاح ستہ۔ سوال: ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت کو نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا کیا نام ہے؟ جواب: ابو القاسم الزہروی۔ سوال: حنین کہاں واقع ہے؟ جواب: مکہ اور طائف کے درمیان۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو کنایتا آگاہ فرما دیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس خبر کے الفاظ یہ تھے کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں گا۔ سوال: قرآن کریم کا وہ حصہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا کون سا ہے؟ جواب: قرآن کریم کا وہ حصہ جو دوسرے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا یہ ہے: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ یہ تینوں حصے عرش کے خزانے سے نازل ہوئے۔ سوال: حمیت اسلام کے تحت سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ جواب: ابو غفلہ۔ سوال: کتے کے اندر کون سی ایسی صفت ہے جو مریدین میں پائی جاتی ہے؟ جواب: کتا اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا، جو پکے سچے مریدین کی علامت میں سے ہے۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت 599 سال 1 ماہ اور 17 دن تھی۔ سوال: حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب: حضرت امام صادق نے وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو اس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس فرعون کے محل میں پرورش پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رامیس فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ سوال: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔
सवाल, वो कौन सा जानवर है जो हमेशा जिंदा रहता है? जवाब, जेलीफिश, जो हमेशा जिंदा रहता है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी जबानों का इल्म था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर का क्या नाम था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर का नाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम था। सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने 37 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। सवाल, कौन सा अमल करने से घर की औरतें पाक दामन हो जाती हैं? जवाब, मिसवाक के फजाइल में इस बात का जिक्र है कि तुम मिसवाक करो, तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन बन जाएंगी। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में कितनी मसाजिद थीं? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में 10 मसाजिद थीं। सवाल, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। सवाल, अल्लाह के 99 नामों के अलावा एक पोशीदा नाम किस जानवर को मालूम है? जवाब, ऊंट को। सवाल, नमाज के दौरान खुजाना किस बात की निशानी है? जवाब, शैतान की मुदाखलत। नमाज में 7 चीज़ें शैतान की तरफ से हैं। 1 नक्सीर फूटना, 2 ओंग आना, 3 वसवसा आना, 4 जमाही आना, 5 खुजाना, 6 इधर उधर तवज्जो करना, 7 किसी चीज़ से खेलना। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा क्या था? जवाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा खेती बाड़ी था। सवाल, ज़माना जahलियत यानी कि इस्लाम से पहले जुम्मे के दिन का क्या नाम था? जवाब, ज़माना कदीम में जुम्मे के दिन को अरूबा कहा जाता था। सवाल, किस पैगंबर को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म नजूम अता किया? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म नजूम अता किया।
سوال، یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب، مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال، نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب، دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تیار کروائی گئی تھی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ سوال، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال، عورت کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب، عورت کے ناخن پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال، جو لوگ نہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہوں گے نہ جہنم کے، ان کے ٹھکانے کا نام کیا ہے؟ جواب، جو لوگ نہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہوں گے نہ ہی جہنم کے، ان کے ٹھکانے کا نام اعراف ہے۔ سوال، قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب، قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سوال، رمضان کے آخری عشرے میں کون سے 3 وظیفے لازمی کریں؟ جواب، رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے تو اس تیسرے عشرے میں 3 دعائیں ضرور کرنی ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور دوسری دعا سبحان اللہ و بحمدی عدد و خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتہ، اور تیسری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ آپ دن میں بھی اور رات میں بھی یہ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ سوال، نماز میں دل کا نہ لگنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب، اگر انسان کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا لیکن وہ پھر بھی نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس بات پر شکر کرے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو چکی، کیونکہ اس نے نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کی ہے۔ سو تم نماز ادا کرتے رہو، ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ اور اس کے فضل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کر لو۔ سو ہر حال میں نماز قائم کرو۔
سوال: حدیث کے مطابق انسان کتنے سال کا ہو جائے تو اسے بیماریوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے؟ جواب: ان کافروں کی تعداد 11 تھی جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن اطلع، زمہ بن مسعود، تیمہ، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ، منبع، یہ آخری دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔ سوال: شیطان کی کتاب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شیطان کی کتاب تاش کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے ازواج رسول ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ سوال: کون سا تیل لگانے کے بعد شیطان 40 رات تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: زیتون کا تیل لگانے سے۔ سوال: کون سے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔